الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشکا وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، فاضلات، طالبات، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہنوں، آج یہ اختتام بخاری شریف پر دوسری بار میری حاضری ہے. کیونکہ جمعے کا وقت ہے، اس لیے مختصر انداز میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,372 یا 74 روایتیں اس کتاب میں جمع کی ہیں، اور 16 سال میں یہ کتاب مکمل کی ہے، اور پھر پوری زندگی اس کتاب کی تصحیح کرتے رہے، اضافہ کرتے رہے، کمی کرتے رہے. اس کتاب کی ابتدا حرم مکہ میں بیٹھ کر کی، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کی، اور پھر پورے عالم اسلام میں چلتے پھرتے رہے اور لکھتے رہے، اور جب یہ مکمل ہو گئی تو اس کے تراج الابواب اور عنوانات ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑا اہتمام کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مبارکہ ہیں، اس لیے حضرات علماء کرام کا یہ نظریہ ہے کہ جن حضرات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، ان کو اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کی کچھ رنگت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت خاتم المحدثین حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے: اہل الحدیث محل النبی، حدیث پڑھنے والے یہ بھی صحابہ کی طرح ہیں. اہل الحدیث اہل النبی علم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحیبو، ان کو اگرچہ رسول اللہ کی ذات کی صحبت تو نہیں ملی، لیکن الفاظ مبارکہ کی صحبت ملتی، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے نکلے. ایک ایک لفظ نور میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ تو آسانی سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے میرے دوستوں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.